السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ بخش دے، آپ کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دے؟ یعنی جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، لاکھوں کروڑوں گناہ آپ نے کر لیے ہیں، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہے کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اس امت پر کہ اس امت کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس رمضان میں آپ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس رمضان میں یہ 4 رکعت آپ پڑھ لیتے، جیسے ہی آپ نے یہ 4 رکعت کمپلیٹ کی، آپ نے سلام پھیرا، پچھلی ساری زندگی کے گناہ، چاہے جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے، تمام اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ وہ نماز کون سی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، مکمل گائیڈ کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے یہ سن لیجئے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی اپنے سخے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں؟ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا۔ کون سے گناہ بخشے گا؟ فرمایا کہ وہ پہلا گناہ ہو، آخری گناہ ہو، پرانا ہو، یا پھر اسی طرح جان بوجھ کر کیا گیا ہو، یا پھر انجانے میں کیا گیا ہو، یا پھر اسی طرح چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو، یا پھر اعلانیہ کیا گیا ہو، اللہ تمام گناہ بخش دے، صرف یہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ کون سی نماز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ہر دن یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھے تو اس طرح کر، یعنی ہر روز پڑھنا چاہتا ہے تو ہر روز پڑھنے کی طاقت ہے تو ہر روز یہ نماز پڑھ۔ اگر تو یہ طاقت نہ رکھے تو جمعہ کے دن 1 دفعہ پڑھ، یعنی ہر جمعے کو یہ نماز ادا کر لے۔ اگر یہ طاقت نہیں، اس طرح نہیں کر سکتا تو ہر مہینے میں، یعنی ہر مہینے 1 دفعہ پڑھ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سال میں 1 دفعہ، اگر یہ بھی نہیں تو پوری زندگی میں 1 دفعہ یہ نماز ضرور پڑھ لے، اللہ تیرے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ یعنی زندگی میں اگر آپ یہ 1 نماز ادا کر لیتے تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر چھپ کر کیے گئے ہوں، رازداری سے جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں کیے گئے ہوں، پہلے گناہ ہوں، آخری گناہ ہوں، اللہ تمام کے تمام زندگی کے گناہ معاف فرما دے، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ یہ صرف یہ 4 رکعت ہے۔ ویسے یہ رمضان کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں چونکہ ہمارے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ پڑ جاتا ہے، ہم نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ یہ 4 رکعت نماز آپ ضرور ادا کیجیے گا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز ہے تسبیح کی نماز، یعنی صلاۃ التسبیح۔ یہ آپ ضرور ادا کریں۔ اس کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے 300 مرتبہ، 4 رکعت میں 300 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 ٹائم، 75 مرتبہ ہر رکعت میں یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نماز کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، اس پر آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ کو اینڈ اسکرین پر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی، یا پھر اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر آپ چینل وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بائی نور الایمان اکیڈمی یا علامہ اظہر سے لکھیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ مجھے امید ہے آپ ضرور یہ نماز ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس ماہ سیام کی تمام برکتیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔